گے کہ شرک ہے کیا اور پھر اس کی اقسام اور اس کی تفصیلات کے شرک کی کیا تفصیلات ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ابتدا میں آپ نے بہت اچھی وضاحت فرما دی، بہت واضح ہو گیا کانسیپٹ، لیکن تھوڑا سا ریمائنڈر ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ باتوں کو دہرایا جاتا رہے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہر دور میں ہر قوم کی ہدایت کے لیے رسول مبعوث فرمائے، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہر قوم کی طرف ایک ہادی راہبر یا پیغامبر بھیجا۔ کمال بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام مختلف ادوار میں اپنی قوموں کی طرف ان کی ہدایت کا پیغام اللہ کی طرف سے جو وحی کی صورت میں ملتا تھا لے کر جاتے رہے۔ تو جو سب سے پہلا مرکزی نقطہ تھا دعوت کا، سب نے اپنی قوم کو یہی کہا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی واحد عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ کی بندگی یا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ شرک جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں انفیکٹ ہے کیا؟ لغوی اعتبار سے اگر ہم شرک کے میننگز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حصہ داری یا شراکت داری یا پارٹنرشپ یا ایسوسیٹ کرنا کسی سے۔ دین کی اصطلاح میں شرک سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی اور کو بھی شامل کرنا۔ مثلا ذات میں شرک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح مختلف قوموں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انبیاء کو منسوب کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کسی نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، کسی نے اور کوئی رشتہ ناتا اللہ سے منسوب کر دیا۔ پھر اس کی صفات میں شرک کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو خوبیاں، جو اختیارات، جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہیں وہ کسی اور میں بھی ہیں، یعنی ہم کسی اور کو بھی اس قابل سمجھیں۔ اسی طرح سے عبادت میں شرک، کہ جس طرح اللہ کی عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھیں، اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کی بھی عبادت کریں۔ اب یہ عبادت صرف کسی کے لیے نماز روزہ کرنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح کسی کی اطاعت کی جائے یا اس طرح کسی سے محبت کی جائے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے جو گناہ بھی کسی نے کیا وہ بخش دیں گے، مگر شرک کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہوگی، نہ اللہ کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ یعنی کوئی جب ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو جب کہا لم یلد ولم یولد تو ہم نے ذات کے شرک کی نفی کر دی کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ اور جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں، ولم یکن لہو کفوا احد، کہ کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، تو ہم نے ذات میں بھی صفات میں بھی اور صفات کے تقاضے یعنی عبادت میں بھی نفی کر دی کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی جیسا ہرگز نہیں ہے کسی بھی سینس میں۔ یہی سب سے زیادہ اہم بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بندوں کو بتا دیجئے قل ان صلاتی و نسکی ومحمایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، ہماری ہر عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ بے شک